السلام علیکم، خوش آمدید صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین بات ہوتی ہے عوامی مسائل کے حوالے سے، عوامی نوعیت کے معاملات پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں اور بہت سارے سوالات آپ کے موصول ہیں۔ سیاسی صورتحال کے اوپر پروگرام میں پچھلے میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، ساتھ ساتھ جو معاشی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے پروگرامز میں بات کی اور اسی حوالے سے بہت سارے پیغامات ہم تک پہنچے ہیں۔ اس وقت جو خاص طور پہ جو معاشی صورتحال ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ فکر مند ہیں، اور ایک اور سلسلہ جو کافی عرصے سے شروع ہو چلا ہے، وہ جو فیک نیوز ہے وہ مختلف واٹس ایپ گروپس کے اوپر پیغامات کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے۔ یہ بات درست ہے کہ معیشت کی جو صورتحال ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے، بہت ساری مشکلات کا شکار ہے، اور یقیناً یہ صورتحال بھی کوئی نئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ ملک معاشی طور پر تباہی کے دہانے تک پہنچ چکا ہے، پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو سنبھالا گیا، اور یقیناً اس دفعہ بھی ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ کب کون سی ایسی حکومت آئے گی جس کی ترجیحات میں یہ چیز شامل ہوگی کہ مستقل بنیادوں پر کوئی ایسی پالیسی مرتب کی جائے، یقیناً مفاہمت کے ساتھ جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں، ایک ایسی پالیسی مرتب کی جائے جو کم از کم 10 یا 15 سال کے لیے جو ہے وہ افیکٹو ہو۔ لیکن ایسا ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی سے ابھی تک نظر نہیں آیا۔ باتیں تو بہت دفعہ یہ کی جا چکی ہیں کہ اس طرح کا کوئی پلان یا کوئی ایک چارٹر جو ہے وہ سائن کر لیا جائے تمام جماعتیں مل کر، کہ چاہے حکومت جو بھی ہو آنا جانا چلتا رہے، سیاسی معاذرائیاں رسہ کشی چلتی رہے، لیکن معاشی صورتحال قابو میں رہے، جس سے براہ راست ایک عام پاکستانی، ایک عام شہری کا واسطہ ہے، اور اس کی مشکلات دو چند ہو رہی ہیں: گیس کی قیمتوں میں اضافے سے، اس کی لوڈ شیڈنگ سے، بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے، اور نہ جانے اس طرح اور کتنی ایسی اشیاء خوردنوش اور دیگر آئٹمز ہیں جس کے اوپر کم و بیش روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سارے سلسلے کو کیسے روکا جائے؟ طریقہ ہمیشہ سے یہ اختیار کیا گیا ہے کہ عوام کے اوپر ٹیکسز لگائے جاتے رہے، اور بار بار یہ بات دہرائی جاتی رہی کہ عوام اپنے اخراجات کو کم کریں، اور اسی طرح اس وقت بھی ہوا ہے، جیسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ لگژری آئٹمز جو ہیں وہ ابھی کون سے لگژری آئٹمز ہیں، پہلے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، لگژری ایک عام آدمی کیسے ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے لگژری آئٹمز کون سے ہو سکتے ہیں، ان کو کم کیا گیا، اور اس کی آڑ میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی اشیاء ضروریاں ہیں جن کو لگژری آئٹمز کا نام دے کر اس کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی گئی، اور دوسری طرف جو واقعتاً لگژری آئٹمز ہیں ایک عام آدمی کی پہنچ تک جو نہیں ہے، اس کے اوپر ریلیف فراہم کیا جاتا رہا، اور یہ بھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس دفعہ بھی ایسی ہی کچھ صورتحال ہے، کچھ پیغامات نظر سے گزرے ہیں۔ وہ کہ اس میں صداقت تو نہیں ہے، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جب معاشی صورتحال پیچیدہ ہو جاتی ہے تو چاہے کوئی بھی حکومت ہو عوام سے قربانی مانگتی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا، آسٹیرٹی کی بات ہوتی رہی، میانہ روی کی بات ہوتی رہی کہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دوسری طرف مہنگی گاڑیاں، ہوائی جہاز کے سفر، ممبر پارلیمنٹس کے اخراجات، اور نہ جانے اس کے نام پر کیا کچھ ہوتا رہا، اور وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو لوگ یہ پوچھنے پر حق بجانب ہیں کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو کیسے آپ آسٹیرٹی کی بات کر سکتے ہیں، کیسے اپنے اخراجات میں کمی کی بات کر سکتے ہیں، اور لوگوں سے ہی کیوں قربانی مانگی جا رہی ہے؟ کیونکہ اب صورتحال اکثر مختلف ہے۔ جس طرح کی پابندیوں کا تذکرہ اس وقت ہو رہا ہے کہ گاڑی کا استعمال کم سے کم کریں، اور نہ جانے اس طرح کی کتنی ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ ساری صورتحال تک پہنچا دیا جائے گا تو یقیناً صورتحال پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عوام اب پہلے سے زیادہ معاملات کو سمجھ رہے ہیں، اور خدا نہ کرے اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو
پھر اس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. اب یہ حکمرانوں کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ جو ہمیشہ قربانی کی بات ہوتی ہے اب یہ عوام کے لیے صرف محض نہیں رہے گی. آپ کو خود بھی عملاً اس کے اوپر کچھ کرنا پڑے گا. ہر دور میں ہر حکومت یہ بات کرتی رہی کہ اپنے اخراجات کو کم کریں گے، لیکن دوسری طرف یہ ہوتا رہا کہ کیبنٹ کے اندر ایکسپینشن ہوتا چلا گیا. ابھی گزشتہ روز بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑنے کی بات ہو رہی تھی ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگ حلف اٹھا رہے ہیں اور کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں. تو یہ جو ایک مذاق عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے بھی بڑے سنگین نتائج مرتب ہوں گے، اور بہت جلد یہ ساری صورتحال آپ کے اوپر واضح ہونا شروع ہو جائے گی. دوسری طرف ایک اور بڑا عام مسئلہ ہے جس کے اوپر آج کوشش کریں گے پروگرام کے اندر گفتگو کریں، وہ توانائی کے حوالے سے اور بجلی کے استعمال کے حوالے سے. ابھی صورتحال یہ ہے شہر کراچی، جو کسی زمانے میں خیال یہ کیا جاتا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یقیناً پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن صرف مسائل کے حوالے سے. اور اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ابھی جیسے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی یہاں پہ ہی کہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے آج بھی اس وقت بھی شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں جاری ہے. 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب آپ چاہے اس کو جو بھی نام دیں، وہ بجلی کی جو تقسیم کار کمپنی ہے، جب اس بارے میں پوچھا جاتا ہے پہلے تو وہ جواب دینے سے گریزاں ہوتے ہیں، اور اگر جواب دے بھی دیں تو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی اطلاعات ہمارے پاس نہیں ہے. شاید کوئی ٹیکنیکل ریزنس کے اوپر، کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کوئی اگر اس طرح مسئلہ ہے تو شاید اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی سوال کر سکتا ہے اور نہ یہ کسی کو جواب دینے کے پابند ہیں. تو اس لیے جو چاہیں کر سکتے ہیں. یہ شہر کراچی کی صورتحال ہے. ویسے تو اور بہت سارے مسائل ہیں جس کی بڑی طویل فہرست ہے، اپنے پروگرامز میں اس کے اوپر عموماً گفتگو ہوتی ہے، لیکن جو بجلی کی جو کمی ہے، اور اب تو الحمدللہ گیس کی بھی بھرپور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. پورے پاکستان میں اس کا سلسلہ جاری ہے، اور آگے نہ جانے اور اس طرح کتنی اور قلت جو ہے وہ جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنا پڑے. تو بہرحال یہ تمام معاملات ہیں، اور حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، کیا کر سکتی ہے، اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر معاملات ہیں جس کے پر آج پروگرام میں گفتگو کریں گے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. آج ہمارے مہمان ہیں روشن علی وارثی صاحب، CEO ہیں یونیورسل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز DHA کراچی، اور بہترین تجزیہ کار بھی ہیں. معاملات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. آج ایک دفعہ پھر یہاں ہم نے مدعو کا رکھا ہے، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ، بڑی نوازش روشن صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. روشن صاحب، پروگرام کی ابتدا میں چند مسائل کا تذکرہ کیا. اب یہ بنیادی مسائل ہیں اور پورے پاکستان میں کم و بیش مسائل ایک جیسے ہی ہیں، لیکن اگر سلسلہ شروع کیا جائے بجلی کی پیداوار سے تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی جو موسم سرما ہے، کیونکہ شہر کراچی میں تو شاید موسم سرما نہیں ہوتا، لیکن پورے پاکستان میں بجلی کی جو کھپت ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی صورتحال یقیناً ایسی ہی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا ہونا یہ سمجھ سے بالاتر ہے. گو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن اس وقت ہونا یہ بڑا لوگوں کے لیے پریشان کن ہے اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ ہمارے پاس واقعتاً وہ وسائل نہیں ہیں یا وہ ذرائع نہیں ہیں جس کے ذریعے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں. ہم کافی میرے خیال میں کچھ پچھلے 15-1 سال سے اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو دیگر ذرائع ہیں جس کے ذریعے آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں اس کو آپ استعمال کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ پروگرام کے آغاز میں گفتگو کی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا بجلی کے حوالے سے. دیکھیں ابھی یہ تو ہمیں اجتماعی طور پہ جو ہے سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا کوئی بھی مہنگائی کی چیزوں کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت ہم نے پاور پلانٹ جو ہے نا بہت مہنگے مہنگے لگائے ہوئے ہیں. پاور پلانٹ کے ذریعے ہم جو ہے بجلی پیدا کر رہے ہیں جس میں گیس ہے، کوئلہ ہے اور پانی ہے، فاسل ونڈ فیولز. ہے. بہت سی طریقوں سے ہم بجلی جو پیدا کر رہے ہیں اس میں خرچے بہت ہوتے ہیں، اور ابھی ہم خرچے زیادہ کرنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں. جی ہمیں مستقل بنیادوں کے اوپر یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ان سب چیزوں سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور اس وقت ہمیں تمام لوگوں کو بشمول ہماری جو عوام ہے اور ہمارے حکمران ہیں، ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، سب کو اس میں ساتھ دینا ہوگا کہ پاکستان کو کرائسس سے باہر نکالنے کے لیے کیا حکمت عملی تیار کی جائے. ٹھیک ہے. جس میں کہ اب
ون بائی ون اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں، جی جس میں انڈیویجول طور پہ ہماری عوام کا بھی تعاون ہونا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، سب کو اپنے اختلافات بھلا کے سب کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے ملک کے مفاد میں۔ دیکھیں، ہم نے ملک کے اندر کاروبار کرنا ہے، جی، ہمیں ملک کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا بہت ہے، خوب، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہمیں ملک کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا ہے، ہے ہمیں جی ملک کے اندر کاروبار کرنا ہے، اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے۔ یاسر صاحب، اب آپ دیکھیں کہ کیا ہم اتنی مہنگی بجلی افورڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت سے آپشن ہیں، جی یقین مانیں ہم جیسے چھوٹے سے لوگ بھی، مطلب میں ان بڑے لوگوں کے مقابلے میں اپنی بات کر رہا جی ہوں، میں تو اللہ کی نظر میں بہت بڑا آدمی ہوں، کیونکہ اللہ مجھے بڑا بنائے گا تو کوئی مجھے چھوٹا نہیں کر سکتا۔ بالکل میں ٹھیک اپنی بات میں اپنے آپ کو کبھی چھوٹا اتنی نہیں کہتا ہوں، کیونکہ اللہ مجھے بڑا بنائے گا، بالکل ٹھیک ہے کیونکہ چھوٹا بنانے، ہاں ویسے انکساری کے لحاظ سے میں بہت چھوٹا بالکل انسان ہوں۔ صحیح بالکل ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم سب کو اجتماعی طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا مل کے ملک کا سوچیں، ملک کی بھلائی کا سوچیں، اس ملک میں ہمارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے۔ جی اب آپ دیکھیں کہ یہ بجلی کا میرے پاس ایک فارمولہ ہے کہ اگر ہم سولر کے ذریعے بجلی پیدا کریں، جی ہمارے یہاں بیسیکلی انرجی کرائسس ہے پاکستان میں، بالکل ٹھیک ہے اور انرجی اب وہ بیسک ضرورت بن گئی ہے جس کے ذریعے آپ کا پورا پاکستان چلتا ہے، انڈسٹری اسی سے چلتی ہے، آپ کی صنعت اس سے چلتی ہے، آپ کا جو کسان ہے اس کے اندر ٹیوب ویل وغیرہ، اس کے لیے اس کو بجلی چاہیے ہوتی ہے، ہر انڈسٹری میں آپ کو بجلی کی ضرورت ہے۔ بالکل اب ٹھیک ہے بجلی بیسک ضرورت بن گئی ہماری، اب بجلی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا اور کوئی فارمولہ ہے؟ اگر مہنگے منصوبے کے علاوہ کوئی سستے منصوبے میں اگر بجلی پیدا کریں تو میرا خیال میں جو سولر انرجی جو ہے، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان ان 10 خوش قسمت ملکوں میں سے ایک ملک ہے جس میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ سورج کے ذریعے پاکستان میں 5 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے پاکستان۔ یہ میری رپورٹ نہیں ہے، آپ جائیں جا کے چیک کر لیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے۔ جی اب جب ہمارے پاس اتنی بڑی سہولت موجود ہے، ہماری تو یوزیج اتنی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے ہماری یوزیج تو بہت کم ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ جو سولر پینل ہیں اس کو لے کر آئیں، اس پہ ڈیوٹی ختم کریں بالکل صحیح 17%، اس کے اوپر سیل ٹیکس ختم کریں، اس کے اوپر ایڈیشنل ڈیوٹی 7% ہے وہ ختم کریں، بالکل صحیح آپ رعایت دیں۔ دیکھیں یہ بیسک پہلی سیڑھی ہے، جی آپ اس میں رعایت دیں سب کو، بالکل اور ہر انسان جو ہے نا سولر کے ذریعے بجلی پیدا کرے اور پاکستان کو دے، اور پاکستان جو ہے نا اس طریقے سے انرجی کرائسس سے باہر آئے گا، بالکل تو ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ پیسے بچیں گے، پھر انڈسٹری چلے گی، پھر ہمارے جو جتنے بھی ہماری جو ایگریکلچر ہے وہاں پر جو ہے وہ آج کل سولر جنریٹر آ گئے ہیں، جی وہ ان کو دے دیں بالکل تو ان کے صحیح ہے ذریعے ٹیوب ویل چلیں گے، آپ کی فصل بے تحاشا ہو جائے گی، آپ کے پاس اپنی جو ضرورت پاکستان کی ہے اس میں جتنی آپ کی ضرورت ہے وہ پوری ہونے کے بعد جو چیز بچتی ہے وہ آپ ایکسپورٹ کریں۔ ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں ایکسپورٹ آپ کی بڑھے گی، امپورٹ آپ کی کم ہو جائے گی، تو آپ کا پیسہ جو ہے نا آپ کا ڈالر کی صورت میں زیادہ آئے گا، آپ کا ملک بالکل اسی صحیح ہے طریقے سے خوشحالی کی طرف آئے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں کہ آپ جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا سولر کو پروموٹ کریں ہر طریقے بالکل ٹھیک سے، ہے بجلی کو آپ جو ہے نا وہ آپ کو ٹارگٹ کریں، آپ کے بعد جو ہے نا انڈسٹری بھی اس سے چلے گی، آپ کی ایگریکلچر بھی اس سے پروان چڑھے گی، آپ کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بھی اس سے چلے گی، کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی، آپ کے پاس 3-4 جگہ سے تو موٹے موٹے پیسے آئیں گے، جی ایگریکلچر سے آپ کے پاس بہت پیسہ آئے گا، بالکل ٹھیک ہے جو آپ کی جو صنعت چلے گی، صنعت کے ذریعے آپ کا ایکسپورٹ بڑھے گا، آپ کے پاس زر مبادلہ وہاں سے آئے گا، بالکل صحیح اس کے بعد آپ اگر یہ کنسٹرکشن اور انڈسٹریل جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اگر آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اس کے ذریعے جو آپ کے اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے ہیں جو کہ 30 سے 35 بلین ڈالر جو بھیجتے ہیں وہ پیسہ آپ کے پاس آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم صرف ان چیزوں کو فوکس کر لیں تو آپ ملک میں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل یہ ٹھیک ہے میرا ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ ایک پیغام تھا۔ نہیں بات بالکل درست آپ نے کہی ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس ذرائع بے پناہ موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ مختلف اداروں کی رپورٹس بھی موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پانی کے ذریعے آپ بجلی بنا سکتے ہیں، آپ ہائیڈل انرجی کا استعمال کر سکتے ہیں، ایسے آپ پروجیکٹس لگا سکتے ہیں، اور نہ جانے اور ایسے کتنے ذرائع آپ کے پاس ہیں، ونڈ مل کے ذریعے آپ بنا سکتے ہیں پوری دنیا میں، خاص طور پہ امریکہ میں ٹیکسس ایک جگہ ہے، وہاں پر تو اس سے بہت زیادہ بجلی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ان تمام چیزوں سے عاری نظر آتے ہیں،
اور دنیا کے جو سب سے مہنگے ذرائع ہیں اس کے ذریعے بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور ابھی بھی جب بجلی کا بحران ہے تو ابھی بھی صرف جو ہے وہ عذر پیش کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ کون ختم کرے گا؟ اب بڑی حقیقت پہ مبنی ایک بات یہ کرتا ہوں کہ یہ جتنی بھی بجلی بنانے والی کمپنیز ہیں یا جو لوگ ہیں، یہ تمام حکومت ان کے زیر اثر نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی ادائیگیوں کا معاملہ اتنا طول پکڑ گیا ہے کہ 3,000 ارب سے زیادہ آپ نے جو ہے ان کی ادائیگیوں کا معاملہ جو ہے وہ زیر التوا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس میں اب تو بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. تو یہ معاملہ جب تک حل نہیں ہوں گے آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پھر دوسرا یہ، اس کے لیے کوئی ایسی حکومت یا کوئی ایسا سسٹم آپ کے پاس ہو جو کم از کم 5 یا 10 سال کے لیے آپ کے پاس کام کرے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے سیاسی جو معاملات ہیں یہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور نہ اپوزیشن نہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ کتنا ضروری ہے ذرا یہ تو فرمائیے کہ ابھی جیسے میں نے ابتدائیہ میں تذکرہ کیا کہ یہ لوگوں سے بار بار یہ اپیل کرتے ہیں کہ اخراجات کو اپنے کم کریں، اپنی آسائشوں کا پتہ نہیں کون سی آسائشیں ہیں لوگوں کے پاس کوئی باقی رہ بھی گئی ہیں یا نہیں، اس کو بھی کم کریں، گاڑیوں کا کم استعمال کریں. یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں غریب آدمی جو ہے نا وہ تو گاڑی کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو اب جو غریبوں سے جو قربانی مانگی جا رہی ہے وہ میرے خیال میں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جان دے دیں تو وہی قربانی ہے. ایسا ہی ہے، وہی قربانی ہے. اچھا، دوسری چیز یہ اگر وہ وہاں تک نہیں جاتے، جو لگژری کی آپ نے بات کی، تو اب وہ جو ایک عام عوام جو ہے نا اس کے لیے لگژری، اس کا جو روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں استعمال کرتا ہے جیسے کھانے پینے کی چیزیں، اب اس کے لیے وہ لگژری ہو گئی ہے. وہی اب اس کے لگژری لیے لگژری گاڑیاں اور یہ چیزیں تو بالکل خیر اس ایسا ہی کی اپروچ سے بہت دور ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں جو روزمرہ بچوں کو استعمال کراتے ہیں، جو دودھ جیسی چیز جو کہ 80 روپے لیٹر تھا آج وہ 200 روپے کراس کر گیا. آپ بتائیں یہ چیزیں لگژری ہو گئی ہیں اب. تو اب اس طرف آج نہیں سوچیں گے تو اللہ نہ کرے کہ یہ ملک میں جو ہے دودھ ہمارا 400 روپے لیٹر نہ ہو جائے. تو ابھی سے ہم کو اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جو بھی حکمران ہیں ان کی نیتوں پہ میں شک نہیں کرتا ہوں، شاید ان کے پاس وسائل نہیں ہے، مگر ان کو پالیسی بنانی پڑے گی. دنیا میں ہر ملک جو ہے نا اپنی ایک پالیسی بناتا ہے، اس پالیسی کے تحت کام ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر حکومت چینج ہوتی ہے تو راتوں رات پالیسی چینج ہو جاتی ہے، پھر وہ سارا کے سارا ملبہ جو ہے تاجروں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اب تاجر بھی پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ مجبوراً جو ہے اپنی انڈسٹری بند کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں پالیسی آپ بنا لیں. ایک پالیسی بن گئی، آپ کی حکومت چینج ہوئی مگر پالیسی وہی رہے گی جو تھی. یہ نہیں ہے کہ آپ کی آتے ہی جو نا اپنے ملک کے حالات دیکھے آپ نے اچھا جو لوگ انڈسٹری لگاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنا ایک بہت بڑا سرمایہ جو اپنی انڈسٹری میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر اس کے اندر ایک دم جو ہے وہ ایسی چینجز کر دیتے ہیں کہ یہ ٹیکس لگے گا، یہ ٹیکس لگے گا، اتنا ہوگا، ہمارا ملک جو متحمل نہیں ہو سکتا. بھائی آپ کی وجہ سے جو بھی خرابی ہوئی ہے وہ تو آپ لوگوں کی پالیسی کی وجہ سے ہوئی ہے. اب کاروباری طبقہ کاروبار کر رہا ہے اس کو کرنے دو. اب آپ نے سارا ملبہ اس کے اوپر ڈال دیا جو کاروبار کر رہا ہے. اب وہ مجبور ہو جاتا ہے، جیسے 100 انڈسٹری لگی ہے پھر 20-25 انڈسٹری اس میں سے بند ہو جاتی ہیں. پھر یہ نقصان تو پاکستان کا ہے، پھر وہ پیسہ بھی باہر نکل جاتا ہے. تو ہمیں تو آج بھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر اپنے تاجر برادری کو اگر تھوڑے تحفظات فراہم کریں گے اور جو آپ کو ٹیکس دے رہا ہے اس کو مزید اس کے بعد ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالیں، بلکہ آپ ان لوگوں کو فائلر بنائیں جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے. جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو فائلر بنائیں، ان سے ٹیکس لیں. یہ فرمائیے کہ یہ آپ نے کہا کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں. جو ٹیکس پیئر آلریڈی ہے کن مسائل کا شکار ہے، وہ کس تکلیف میں ہے، کس کرب میں ہے، یہ کبھی انہوں نے اس بارے میں سوچا؟ اور سب سے پہلا جو ایک سوال بنیادی یہ کیا جاتا ہے جب بھی ہم کسی شخص سے، کسی ادارے سے ٹیکس لینے کی بات کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس کیوں نہیں ادا کرتے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیکس پوری دنیا میں لوگ ادا کرتے ہیں، اس کے ریٹرن میں ان کو کیا کچھ ملتا ہے فیسلٹیز، اس میں سے کوئی ایک بھی بنیادی ضرورت کا جو سمجھ لیں کہ جو ہمیں ادا کرنا چاہیے حکومت کو کسی بھی سہولت کی شکل میں، کیا وہ ادا کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب آپ پوچھ کر بتا دیں. آپ فرمائیے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ نے بہت اچھا زبردست سوال کر دیا کہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جتنے کاروباری لوگ ہیں جو کہ ہر سال ریٹرن جمع کراتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، تو ہم نے بھی اپنی فائل اپنا ریٹرن جمع کرا دی، مگر وہ ریٹرن ابھی جمع اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیم رینٹل ٹیکس بھی جمع کرائیں. ہم نے کہا سر یہ تو آپ نے خواہ کا ٹیکس جو ہے نا جولائی سے لگا دیا، یہ تو ہماری کیلکولیشن میں تھا ہی نہیں، اور یہ بھی بہت بڑا اماؤنٹ ہے. تو یہ ابھی ہم نے خیر اس کی جگہ بہت جگہوں پر ریکویسٹ کی گورنمنٹ سے کہ سر اس کو ختم کر دیں، یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے یہ پھر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ آپ نے مزید اس کے اوپر ڈالنا ہے تو پھر اس کے بعد کون کاروبار کرے گا. اس کو میں
پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں اپنے حکمران بالا سے کہ آپ اس کو ختم کریں، اس کو نظر ثانی کریں، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ ڈیم رینٹل ٹیکس کیا چیز ہے؟ مطلب ایک چیز آپ کا پلاٹ ہے، وہ پلاٹ رکھا ہوا ہے، ہم نے جب خریدا اس کے ٹیکسز سارے دے دیے، اب اس کے اوپر این ای ایف جا رہا ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کو کنسٹرکشن نہیں کرتے آپ ان سے این ای ایف، وہ بھی ایک ٹیکس ہے، وہ بھی آپ لے رہے ہیں، نان یوٹیلائزیشن فیس جو ہے وہ لے رہے ہیں. اب یہ ڈیم رینٹل ٹیکس کیوں لے رہے ہیں؟ کیا مطلب ہم اس سے کون سی کمائی کر رہے ہیں اس پلاٹ سے جو آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں؟ تو آپ، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اس کو سنجیدگی سے سوچیں کہ یہ ٹیکس کون سا ٹیکس ہے، یا تو ہمیں سمجھائیں کہ بھئی یہاں سے یہ پیسے آپ کے جنریٹ ہو رہے ہیں، آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے، آپ کا این ای ایف بھی دے رہے ہیں، نان یوٹیلائزیشن فیس بھی آپ دے رہے ہیں، وہ بھی ایک ٹیکس کی شکل ہے. اس کے علاوہ جب خریداری کی تو آپ نے اس میں ایڈوانس ٹیکس بھی دے دیا، آپ نے اور بھی بہت سے ٹیکس آپ نے دے دیے، آپ نے جو بھی آپ کی فارمیلٹی تھی پوری کر لی. اب وہ پلاٹ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. ہاں اگر ہم کنسٹرکشن کر لیں گے اس کے بعد آپ اپنے جو جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ لے لیں، تو مگر ابھی تو وہ پلاٹ تھے، اب پلاٹ کے اوپر آپ نے ڈال دیا. اب مجھے اسی طریقے سے لوگوں کی پراپرٹیاں جو ہیں، جو کنسٹرکشن ہے، جو اپنا پلاٹ کی شکل میں ہے، اب وہ رکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ڈیم رینٹل ٹیکس جو ہے نا وہ دینا پڑے گا. اب ڈیم رینٹل ٹیکس کی وجہ سے لوگ ابھی تک اپنی ریٹرن نہیں جمع کر پا رہے ہیں، تو نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے. پاکستان میں ٹیکس کی کلیکشن کم ہوتی جا رہی ہے، اس سال جتنی ہو رہی ہے شاید اگلے سال اس سے بھی کم ہو. جب تک ڈیم رینٹل ٹیکس کا خاتمہ نہیں کریں گے تو آپ کا ٹیکس کلیکشن بہت زیادہ نہیں ہوگی. آپ مجھے بتائیے کہ اوورسیز پاکستانی بھی جو ہے نا وہ پیسے بھیجتا ہے، آپ کے پاکستان میں پیسہ جو ڈیویلیو ہو جاتا ہے، اب وہ اپنا اتنا بڑا سرمایہ ہے، آپ اس کے لیے پالیسی بنائیں، ان کو پیسے کو آنے دیں. آپ سوچیں وہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہے، اس کو وہ بینیفٹ دیں کہ وہ پیسے کمائے، وہ کمائے گا، وہ پیسہ پاکستان میں آئے گا، پاکستان پروان چڑھے گا، مگر آپ اس کے راستے کھولیں. آپ اس کو بھی اتنا اپنے بائنڈنگ کر دیے گی، اتنے ٹیکس ڈال دیے ان کے اوپر، اور پھر جب وہ پیسے لے کر آتا ہے تو وہ یہ امید میں لے کر آتا ہے کہ اس میں دو پیسے میں کماؤں گا. اچھا، اوورآل جب کٹا کے ڈیم رینٹل ٹیکس یہ وہ کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ کنورٹ کرتا ہے پاکستانی وہ اپنا ڈالر کے اندر، تو اس کے پیسے کم ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس ختم ہو گیا، تو وہ پھر اب انویسٹ نہیں کر رہے یا کم کر رہے ہیں. تو اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. سولر انرجی جو ہے نا اس کے ذریعے آپ بجلی پیدا کریں، آپ اپنے ایگریکلچر کو پروموٹ کریں، صنعتوں کو چلنے دیں، ایکسپورٹ کو بڑھائیں، آپ امپورٹ ختم کر دیں. مطلب یہ سب چیزیں اگر آپ کی ہوں گی تو آپ کو جو ہے نا بڑا فائدہ ہوگا، اس سے ہمارے ملک کو ہمارے فائدہ ہوگا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے. لیکن یہاں جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے خاص طور پہ ابھی جیسے محترم ہمارے فرما رہے تھے کہ ٹیکسز کا جو مسئلہ ہے، اب یہ بل جو بجلی کا آپ ادا کرتے ہیں، پنجاب میں صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن جب یہاں جو تقسیم کار کمپنی مسلط جو یہاں پر ہے کراچی میں گزشتہ کئی سالوں سے، ان کا جب بل آپ دیکھتے ہیں تو ایسے ایسے ٹیکسز اس کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں جو ٹیکس کی کتاب جو ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اسپیشل ٹیکس، اسپیشل ایکسکلوسیو اور سپر ایکسکلوسیو، اور نہ جانے اس کی کتنی اشکال جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. اچھا، میں پھر بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ ہم بڑا حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے. اعلیٰ عدلیہ بھی اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دے چکی ہیں، اور نہ جانے کتنی دفعہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے احکامات جاری ہو چکے ہیں، لیکن نتیجہ ہمیشہ آپ کے سامنے صفر ہی رہا ہے اور کوئی ادارے کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی ہے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. یہ جب سلسلہ ہوگا پھر ٹیکس پیئر آپ کے پاس نہیں آئے گا، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں کیپٹل یہاں سے فلی کر گیا، دوسرے ممالک میں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، اور یہ انویسٹمنٹ تب آتی ہے جب آپ اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے کہ آپ آبسٹیکلز بناتے ہیں انویسٹر کے لیے خاص طور پر، اور بزنس مین کے لیے. اگر کوئی بزنس انیشیٹ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، اتنی ساری ہرڈلز آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو ہوسٹائل پالیسیز اور ہوسٹائل بیہیویئر ہے، جیسا بھی آپ نے ٹیکسس کے حوالے سے کہا ہے، ایک زمانے میں ایک چیئرمین ایف بی آر ہوا کرتے تھے، آج کل تو صرف حکومت مخالف بیانات دیتے نظر آتے ہیں ٹیلی ویژن ٹاک شوز پہ. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ جناب اس ادارے کے اندر ہی خود اتنی کرپشن موجود ہے کہ شاید اس سے زیادہ کرپشن اور کسی ادارے میں موجود نہیں ہے. یہ چیئرمین خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، ادارے کے اندر یہ صورتحال ہے. کیسے آپ امید رکھیں گے کہ ٹیکسز کا نظام آپ کا جو ہے وہ درست ہوگا؟ کیسے کانفیڈنس بحال ہوگا؟ دیکھیں، جب ایف بی آر کا چیئرمین، جو سابقہ ایف بی آر کے چیئرمین اگر یہ بیان دے رہے ہیں تو اس پہ ہم تو اتنی زیادہ بات نہیں کریں گے، مگر میرے خیال میں کہ اگر کرپشن ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے،
اور آپ یہی کام جو ہے نا اچھی نیک نیتی سے اگر ملک کی بھلائی کے لیے کریں گے تو اس میں اللہ بھی خوش ہوگا، آپ کے بچوں کو حلال روزی ملے گی، آپ کو ترقی ہوگی، آپ کو ذہنی سکون ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آپ مطلب کرپشن اس کا حل نہیں ہے. ہمارا ملک جو ہے نا وہ تو اگر کرپشن کی نظر نہیں ہونا چاہیے. جی ہم چاہتے ہیں کہ ابھی جو لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو درگزر کر کے ہم بھلائی کی طرف آئیں، بالکل بہتری کی صحیح. طرف آئیں. اور جیسے آپ نے ایک بات کی تھی کہ اس کی کہ لوگوں کے ساتھ جو اس وقت جو ہو رہا ہے کہ قربانی جو مانگی جا رہی ہے، تو قربانی دے دے کے تو عوام اس حال پہ پہنچ گئی ہے کہ آج ان کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. نہیں بالکل ایسا ہی اور ہے. وہ بیچارے کس طرح سے اپنے سفید پوشی کو قائم رکھے میں یہ اللہ جانتا ہے بے یا شک وہ وہی لوگ جانتا جانتے ہیں، مگر مجبور ہیں کہ جب وہ کسی محفل میں جاتے ہیں تو وہ ان کو اپنی سفید پوشی بھی قائم رکھنی ہے. ہوتی ایسے ہے، ہی. اور وہ وہاں پر اسی طریقے سے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جیسے خوشحال ہیں، جی جبکہ اندر کے حالات انہی کو پتہ ہوتے ہیں. تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کی طرف بھی سوچیں. دیکھیں کل ان کے بھی بچوں کا مستقبل یہیں پہ جی وابستہ ہے. جی ہم نے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، آج ان کے پوتے یا پر پوتے جو ہے نا وہ ٹانگے چلا رہے ہیں یا ریڑھی لگا رہے ہیں، تو ہمیشہ جو ہے نا بادشاہت نہیں رہتی. جی کم از کم آگے کا سوچنا چاہیے. آج اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی بھلائی کا سوچیں. بالکل اور ٹھیک ہے. میرا تو ایمان ہے آپ لوگوں کے لیے بھلائی کا سوچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا. کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو نقصان ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، گفتگو ہماری جاری رہے گی. ایک بریک یہاں پر ہمیں لینی ہے، ایک مختصر سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی پالیسیز کے حوالے سے، اور یہ حکومت کوئی بھی ہو، کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ماضی میں جتنی حکومتیں رہی ہیں ایسی پالیسیز بنائی ہیں کہ عوام کے لیے زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا. جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کی فراہمی بھی یقینی نہیں بنا سکے، چاہے کوئی کچھ بھی اس حوالے سے کہہ لے، کتنے ہی دعوے کر لے. معاشی ترقی کے حوالے سے، شرح نمو کے حوالے سے مختلف اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں، اور ہم جب بھی گفتگو سنتے ہیں یا ہمارے پروگرامز میں مختلف مہمان یہاں پہ جب موجود ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو سیاسی نمائندے جس طرح کے اعداد و شمار پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ کس قسم کے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، جب ایک عام آدمی کا معیار زندگی روز بروز بدتر ہوتا چلا گیا. تو یہ کیسے یہ دعوے کر سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں معاشی ترقی ہو رہی تھی، اس سے پہلے جو دور حکومت رہا اس میں کیسے معاشی ترقی تھی، وہ کون سی معاشی ترقی ہو رہی تھی جس میں ایک عام آدمی کی زندگی روز بروز اس کا معیار گرتا چلا جا رہا تھا، اور یہ دعوے کر رہے تھے کہ 6% کی جو ہے وہ حساب سے شرح نمو گرو کر رہی تھی. بہرحال یہ بڑی عجیب بات ہے. تو اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ پالیسی میکنگ کی کتنی ضرورت ہے، اور سنجیدہ لوگ آپ کو کب میسر آئیں گے. کیا غلطی ہم سے ہو رہی ہے، بار بار چناؤ کے وقت ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی کہ جن کے پاس ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. اور اب بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے. جس طرح کی دعوے کیے جا رہے ہیں، اور جو حکومت سے باہر جماعت ہو چکی ہے وہی دعوے کر رہی ہے کہ ملک کے جتنے بھی معاشی مسائل ہیں ان کا حل ان کے پاس موجود ہے. تو گزشتہ 4 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا، جس کے جو اثرات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، کیسے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ملک کو جو ہے بہتری کی طرف لے کر جائیں گے، اور ان سے امید لگانا دیوانے کے خواب سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا. خدا رہا اس بارے میں ضرور سوچئے. جو اب لوگ موجود ہیں جن کو بھی منتخب کر کے بھیجا گیا ہے حکومت کا حصہ ہے، کیا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کیجئے، اور انتخاب کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اب ایک سوال روشن صاحب یہ بھی کیا جاتا ہے، جب ہم اتنی لمبی تمہید باندھتے ہیں، بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ خود ہی بتا دیجئے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اعتبار کیا جائے. ہر شخص ہی یہاں پر، یا ہر سیاسی جماعت ہی یہ دعویٰ تو ضرور کرتی ہے کہ عوامی مسائل کو حل کر سکتے ہیں،
جیسے پچھلی دور حکومت کا میں ہمیشہ تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک نیا ایک تجربہ تھا، اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کی امید پہلے نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن صورتحال اس سے بھی زیادہ بدتر رہی ہے. کرپشن بدترین اپنے عروج پر رہی ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ دیگر معاملات بھی اس میں بدنظمی کا شکار رہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہا. سب آپ کے سامنے. فرمائیے کیسے ٹھیک ہوگا اور کون کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ آپ کے پاس یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ میرے پاس یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. میں چاہتا ہوں میری عوام، جتنی بھی پاکستان کی عوام ہے، سب کو اجتماعی طور پہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ وہ حکمران مسلط کر جو ہمارے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں. کیونکہ اب ہم کسی ایک کا نام نہیں لے سکتے کہ یہ بہتری کر سکتے، کہ ہمیں کسی سے امید نہیں رہی، کیونکہ سب کو چیک کر لیا. یا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو ہم نے چیک نہیں کیا تو اس سے ایک امید ہوتی ہے، سب کو دیکھ لیا. اب ہم اللہ سے امید باندھیں گے. پہلے بھی اللہ سے باندھتے تھے، ابھی پھر اللہ سے، مگر پہلے میں اکیلا مانگتا تھا، آپ اکیلے مانگتے تھے. اب ہم چاہتے ہیں ہم اجتماعی طور پہ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے. اور اللہ ہمیشہ آسانی پیدا کرتا ہے. اور یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ سب میرے خیال میں بہتری کے لیے ہی ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ بہتری ضرور آئے گی. کہ میں بار بار کہتا ہوں میرے کو کبھی اللہ سے نا امیدی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ تو وہ کام کرتے ہیں کہ وہ بہتری ہمیشہ آئے گی آئے گی. اب ہمیں اللہ سے فریاد کرنی چاہیے، گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے. یہ ہمارا ملک ہمیں انعام کے طور پہ ملا ہے، اللہ نے دیا ہے ہم کو، اور اللہ اس کی رکھوالی کرے گا. لوگوں کے بجائے کوئی بھی عزائم ہو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، مگر اللہ تعالیٰ کو وہ پتا ہے کہ 1 سیکنڈ لگتا ہے اللہ کو ڈائریکشن صحیح کرنے میں، اور کسی انسان کو بھی صحیح کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے. تو اس وقت سے ڈریں کہ اللہ کی پکڑ میں آئے. آپ صرف یہ سوچیں کہ اگر آپ نے کوئی اوت اٹھایا ہے تو آپ نے کوئی وعدہ کیا اللہ سے، آپ اس کی پاسداری کریں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا انعام بھی دیں گے. آپ عوام کا سوچیں، آپ نے عوام کے لیے آپ کو لوگوں نے منتخب کیا ہے. اگر آپ اپنی پالیسی غلط بنائیں گے، یا کچھ لوگوں کے یہ مذاہب ہوتے ہیں کہ بھی آنے کے بعد کرپشن ہوگی تو اس کے ذریعے پیسے بنائیں گے، میرے خیال میں اس طرف نہیں سوچنا چاہیے. آگے سوچنا چاہیے، عوام کا سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوگا. اور آپ فرض کریں ڈھیر لگا لیں گے پیسے کا، اس کے بعد بھی آپ کو وہ پیسے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. پیسے کا فائدہ دلی طور پہ اور دماغی طور پہ جو سکون ملے گا وہ لوگوں کو سکون دے کے، لوگوں کو ریلیف دے کے آپ کو سکون ملے گا. ایک بات آپ نے اور کہی تھی کہ وہ جو کہ لوگ جو ٹیکس پے کرتے ہیں، دیکھیں جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں پوری دنیا میں، جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا ٹیکس دے رہے ہیں تو ہمیں بنیادی ضرورتیں جو ہے نا ہماری پوری ہوں گی. یہاں پر بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی، ٹیکس بھی لیا جاتا ہے، بلکہ اتنا زیادہ جبرن ٹیکس لیا جاتا ہے جو کہ ہمارا ٹیکس نہیں ہوتا وہ بھی لیا جاتا ہے. اور بنیادی سہولتیں جو کہ پانی ہو گیا، پینے کا صاف پانی وہ نہیں ملتا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا اصلی نہیں ملتی. پھر اس کے علاوہ میڈیکل کی بالکل کوئی فیسلٹیز ہمارے پاس نہیں ہے. تعلیم کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ تعلیم حاصل کر سکیں. اچھا، دل اس لیے دکھتا ہے کہ پیسے بھی دے رہے ہیں، ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اور دل کھول کے ہم جو ہے ٹیکس پے کر رہے ہیں، مگر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ 0. آپ مجھے بتائیں اس کے بعد پھر وہ دل ٹوٹ جاتا ہے کہ کیا کریں. پھر آپ دیکھیں اس ملک کے اندر آپ کاروباری طبقے کو آپ دبانے کے لیے آپ شرح سود بڑھا دیتے ہیں. اب شرح سود آپ کا اتنا بڑھ جائے گا تو جو لوگ پیسے اٹھا کے بینک میں رکھتے ہیں وہ تو سکون سے پیسے کما رہے ہیں، ان کو نہ کوئی ٹیکس دینا ہے نہ کچھ کرنا ہے، وہ تو بیٹھ کے خاموشی سے پیسے لے لیتے ہیں. اچھا، جو آپ کے ملک کی خدمت کر رہا ہے، جو تاجر برادری آپ کے ملک کی خدمت کر رہا ہے، وہ ٹیکس بھی دے رہا ہے، اور آپ شرح سود بڑھا دیتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ پھر انویسٹمنٹ اس طرف نہیں کرتے، لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. آپ شرح سود کم کریں، شرح سود کم کریں گے، لوگ انویسٹمنٹ اس طرف کریں گے، یہاں سے آپ کے ملک ترقی کرے گا. بینک میں پیسے رکھنے سے آپ کی ترقی نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹائم ہے حکمرانوں کے پاس. اور دیکھیں ہمارے حکمرانوں کی عمریں دیکھیں، اب 65 70 سال کی ہو گئی، اور کتنا زندہ رہ لیں گے؟ زیادہ ہی ہو گئی 25 سال. میں کہہ رہا ہوں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں، ایک ایوریج لائف تو ہماری 60 65 70 ہی ہے. اچھا، اب 70 کے قریب آ گئے، اب تو خوف خدا آ جائے کہ اب خوف خدا دیکھ لیں کہ یار چلیں اب آپ کو کم از کم اس طرف سوچیں کہ جہاں پہ اللہ کے پاس بھی جانا ہے، اللہ کو منہ دینا ہے. تو آج توبہ کر لیں
اور جو لوگ اچھے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو چند لوگ جو اس میں خراب ہیں جی ان کی بات کر رہا ہوں. بالکل تو ٹھیک ان ہے. کو آج اپنا سوچنا چاہیے کہ دنیا ہمیشہ یہیں پہ رہنے کے لیے نہیں بنی، یہاں سے واپس بھی جانا ہے، ہم مسافر ہیں، ہمارا سفر کمپلیٹ ہو جائے گا، ہم واپس چلے جائیں گے، تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا سوچیں. اچھا لوگ سوچیں گے کہ میں صرف ہمیشہ اس قسم کی بات کرتا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ دیکھیں خوف خدا جب تک نہیں ہوگا ہم ممکن نہیں آگے ہے. کوئی کام نہیں کر سکتے. ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا تو ہم اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور معاملہ ہے اور وہ یہ کہ جو مسائل کی بات ہو رہی ہے، نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. روزگار کے مواقع میسر نہیں ہیں. ملک کی جو عمومی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ یہ کر سکتے ہیں یا یہ اپرچونٹی آپ کے لیے ہے. کسی کو مشورہ دینا بڑا مشکل ہے. اور پوری دنیا میں خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے ایسی پالیسیز مرتب کی جاتی ہیں کہ جس سے وہ اپنے کاروبار کا آغاز کریں. لیکن ہمارے ہاں بڑا عجیب ایک سلسلہ یہ ہے کہ پالیسیز ایسی بنائی جاتی ہیں جو آپ کو پوری کوشش ہوتی ہے کہ کاروبار کو کسی طرح چلنے ہی نہ دیا جائے، اس کو کسی طرح روک دیں، یا پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. یہ حکومت کی پالیسیز ہیں. تو یہ جب تک سلسلہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ جو نئی آنے والی نسل ہے جس کے لیے نوکری کی تو کوئی سہولت اب باقی نہیں رہی ہے، کیونکہ جو باہر کی کمپنیز ہوا کرتی تھیں کسی زمانے میں جو کام کرتی تھیں اس کے پاس لوگ ملازمت کرتے تھے، وہ سلسلہ بھی تقریباً اب ختم ہو چلا ہے. وہ زیادہ تر اس میں سے جو اسپانسر سے وہ باہر چلے گئے. تو فرمائیے گا پھر کیا نوجوان اس سلسلے میں کر سکتے ہیں اور کیسے پھر اپرچونیٹیز خود سے یہ آپ پیدا نے جو کر سکتے ہیں؟ نوجوانوں کی جو بات کی نا بڑی زبردست بات کی ہے، کیونکہ دیکھیں نوجوان جو ہے نا وہ بیسیکلی ان کا کوئی فوکس نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. وہ صرف تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر ان کو ان کے ماں باپ نے پہلے بولا ہوتا ہے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے. مطلب وہ فرمائشی پروگرام چل رہا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کے تم نے ڈاکٹر بننا. اس جی کا رجحان ہے یا نہیں اس کو ڈاکٹر بننا، اس کو وہی ٹھیک انجینئر بننا. اچھا چلیں آپ ڈاکٹر بھی بن گئے، انجینئر بھی بن گئے، آپ کا فیوچر کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے پھر نوکری کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل جو میڈیکل جو جتنے بھی ہاسپٹل ہیں ان کا حالت یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اپنی جو صلاحیت ہے آپ کی میڈیکل کی آپ وہ پروو نہیں کر سکتے. وہاں جی پہ آپ نے کام کرنا ہے، جو آپ کا جو ہاسپٹل کے جو آنرز ہیں جو تھا وہ کہیں گے اس طریقے سے آپ کو خدمت کرنی ہے ان کی. تو پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تعلیم ضرور حاصل کریں، تعلیم شعور دیتی ہے. جب تعلیم آپ حاصل کر لیں اس کے بعد آپ اپنا بزنس کریں. بالکل اپنا ٹھیک ہے. بزنس کرنے کے لیے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں میں بھی جاب کرتا تھا. اس کا جب میں آیا ہوں کاروبار کی طرف تو مجھے اچھا لگا. اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کاروبار کی طرف آئیں. اگر کوئی کاروبار نہیں آتا ریل اسٹیٹ میں آ جائیں. ریل اسٹیٹ بہت اچھا کام ہے. لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. اگر آپ اس کو ایمانداری سے کام کریں گے اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. کاروبار بھی ہے مگر نیک نیتی سے نیک کریں، نیتی کسی سے کو کریں. دھوکہ نہ دیں. بالکل صحیح اور ہے. اگر آپ کو کام نہیں آتا تو آپ مجھے بولیں، میں 15 دن کے لیے آپ کو فری ٹریننگ دے سکتا واہ ہوں جی بغیر پیسوں کے. بہت خوب. آپ کو ٹریننگ دوں گا، سمجھاؤں گا بچوں کے لیے کہ آپ آ کے مجھ سے سیکھیں کس طریقے سے کاروبار کرنا. اپنا چھوٹا سا کاروبار اسٹارٹ کریں. اللہ کی مہربانی سے آپ دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد آپ کا کاروبار بہت بہتر ہو جائے گا اور آپ اپنا خود انشاءاللہ. باس بن جائیں گے کاروبار کے اور اندر. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ جب آپ خود سے کام کریں گے تو سارے اختیارات آپ کے پاس ہوں گے اور پھر چیزوں کو چلانے کا طریقہ آئے گا اور نہ جانے سے کتنے مواقع اور آپ کو ملتے ہیں. تو بہرحال یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ آگے تفصیلاً گفتگو کی جائے گی کہ نوجوانوں کی جب آپ نے بات کی ہے تو بہت زیادہ نومید نظر آتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جس طرح کی پالیسیز رہی ہیں کہ جو رویہ ہم نے رکھا ہے، جس طرح ہم نے مواقع ان کے لیے پیدا کرنے تھے وہ ختم کرتے چلے گئے. بڑی تعداد میں لوگ یا تو باہر ایک چلے بات گئے. اور کرنا چاہ ضرور رہا تھا، کیجیے. میں چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو اگر ریل اسٹیٹ میں آپ آتے ہیں تو ریل اسٹیٹ میں قانون بنایا تھا جیسے کہ ریرا کا. جی تو ریرا کا قانون ابھی صرف اسلام آباد تک بن کے رہ گیا. جی تو میں چاہتا ہوں اگر نوجوان اس میں آتے ہیں تو بہت اس میں اس لیے اچھائی ہے اس میں کہ اب جب ریرا کا قانون بنے گا تو ریرا کے اندر آپ کو رجسٹرڈ ہونا پڑے گا. آپ کو سارے کام جو ہے قانون کے مطابق کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آپ کے لیے قانون بھی آپ کو جو ہے نا ایک تحفظ فراہم کرے گا. اور آپ اس کے دائرے میں رہ کے اگر کام کریں گے تو یہ یقین مانے کہ آپ غلط کام کی طرف جا ہی نہیں سکتے. ہر کام جو ہے نا آپ قانون کے دائرے میں رہ کے آپ کو کرنا ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا رکاوٹ ہے. کوئی بھی اگر کوئی وجہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں اس کو لاگو کریں کہ لوگ اس میں رجسٹرڈ ہوں، بلڈر بھی رجسٹرڈ ہوں کہ لوگ فراڈ سے بچ سکیں. چاہے کوئی بھی ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہے یا بلڈر ہے، اگر وہ کوئی چیز اگر وہ انلیگل کر رہا ہے تو وہ لیگل ہو جائے گی اور وہ سارے پیسے جو ہے نا اسکرو اکاؤنٹ میں جائیں گے. بڑا اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے. تو میں چاہتا ہوں پورے پاکستان میں یہ جو ریرا کا قانون ہے نا لاگو ہونا چاہیے. لاگو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. روشن صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. صبح کے وقت آپ نے پروگرام میں وقت دیا، بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی.
اور یقیناً اس سے کہیں نہ کہیں امید ضرور پیدا انشاءاللہ۔ ہوئی ہے، کیونکہ جس طرح کی باتیں اس وقت ہو رہی ہیں، جس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، اس سے لوگوں میں بہت زیادہ مایوسی پائی جاتی ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ حکومت کی کوششوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی جی کہ عوام کے اندر ایک امنگ پیدا کیا جائے، یہ مایوسی ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے، بلکہ اس کو اور زیادہ جو ہے ابھارا جا رہا ہے۔ وہ سیاسی مقاصد کے لیے یقیناً یہ تمام چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن اس کے بہت زیادہ نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن ہم اپنے پروگرام کے ذریعے کوشش کرتے رہیں گے کہ لوگوں میں سے مایوسی جو ہے اس کو ختم کی جا سکے، کوئی نہ کوئی امید جو ہے وہ لوگوں کو ضرور دلوائی جا سکے ان پروگرام کے ذریعے۔ بہت شکریہ جناب روشن علی وارثی صاحب۔ ناظرین، یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا، اس میں بات ہوئی کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے اور کچھ معاملات زیر بحث آئے ہیں۔ دوسرا ہمارا سیگمنٹ، اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ ہے، اور اس کے بعد آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔